إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، کل ہم نے آیت نمبر 3 کی جو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے اس کا جو ہے وہ آخری حصہ تھوڑا سا نامکمل رہ گیا تھا. آج انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ان تمام جانوروں کا ذکر کیا کہ جو کہ حرام ہے کھانا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، پانسوں سے جو یا مختلف طریقوں سے جو قسمت معلوم کی جاتی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. ذَلِكُمْ فسق کہا، ٹھیک ہے، یعنی یہ سب کچھ جو ہے وہ گناہ کے کام ہیں. جتنے بھی یہ سارے کے سارے کام ہیں اس کے سلسلے میں نے آپ کو استخارے کے برکات جو ہوتی ہیں اور استخارے سے ریلیٹڈ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو ہے وہ استخارہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سکھایا جیسے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو سکھایا جاتا. تو لہٰذا جو ہے وہ جس کو بھی آئندہ آنے والی زندگی سے ریلیٹڈ کچھ بھی پتہ کرنا ہے استخارہ کر لیجئے اطمینان اور سکون کے ساتھ، اور کسی بھی قسم کی اپنے اندر جو ہے وہ آپ کے دل میں جو ہے وہ کسی قسم کا شک نہ رہے کہ جو ہے پتہ نہیں یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا، یا پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے اور میں گناہ گار ہوں یا نہیں، میرا قبول ہوگی یا اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ہے وہ مجھے اس بات کی ہدایت دے گا. نہیں، تمام شیطانی خیالات کو ایک طرف رکھ کے سکون سے خود استخارہ کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اوپر اس بات کو ظاہر بھی کرے گا کہ جو ہے وہ واقعی استخارے سے جو ہے وہ کتنی برکتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد کیا تھا کہ کفار اور شیطان کی مسلمانوں کے دین سے نہ امیدی، کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یعنی آج کافر تمہارے دین سے نہ امید ہو گئے. کل اس ٹاپک پہ ہم نے کچھ بات کی تھی. تو حضرت علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب کفار مایوس ہو گئے ہیں کہ مسلمان اب کبھی بھی ان کے دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے. اسی مفہوم کے مطابق یہ صحیح حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اب اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ نمازی جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں گے. ہاں البتہ وہ ان کے باہمی تعلقات خراب کرنے سے مایوس نہیں ہے. یعنی اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس جملے کے معنی یہ ہوں کہ کفار مسلمانوں کی مشابہت اختیار کرنے سے نا امید ہو گئے ہیں، کیونکہ مسلمان جو یہ جو مشابہت والی جو چیز ہے تو مسلمان جو ہے کیا نہیں کریں گے کہ وہ کفار کے مطابقت سے اور جو کفار ان سے چاہتے ہیں ان کے مطابقت سے جو ہے وہ کام کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمن بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ صبر کریں، کفار کی مخالفت میں ثابت قدم رہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. جیسے کہ جو کل والی جو آیت کا حصہ تھا وہ کیا تھا، فلا تخشوهم واخشونی، تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو. یعنی اگر وہ تمہاری مخالفت کرتے ہیں تو بھی جو ہے وہ مجھ سے ہی ڈرو. اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ اسلام ہی کامل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا. یعنی اس امت پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور عظیم الشان نعمت ہے کہ اس نے ان کے لیے اس دین کو کامل اور مکمل کر دیا. اب انہیں اسلام کے سوا نہ کسی اور دین کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا کر قیامت تک جنوں اور انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا. لہٰذا اب حلال وہ ہے جسے آپ حلال قرار دیں، حرام وہ ہے جسے آپ حرام کہیں. دین وہ ہے جو آپ پیش فرمائیں اور جو بھی آپ فرمائیں وہ حق اور سچ ہے. اس میں کذب کا یا شک کا ادنا سا بھی شائبہ تصور نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا،
اور ان کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں خبر کے اعتبار سے سچ اور امر و نہی کے اعتبار سے عدل و انصاف پر مبنی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا تو پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسی دین پر خوش رہیں، کیونکہ یہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اور اسی دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام میں افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر تمام کتابوں میں سے اشرف کتاب کو نازل فرمایا. ابن جریر نے اپنے باپ سے روایت کو بیان کیا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، یہ والی الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی حج اکبر کے دن نازل ہوئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روتے کیوں ہو؟ انہوں نے عرض کی مجھے یہ بات رلا رہی ہے کہ پہلے ہمارے دین میں اضافہ ہو رہا تھا اور جب کوئی چیز مکمل ہو جائے تو پھر اس میں کمی شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے یعنی کتنا وہ جو ہے نی آبزرور تھے، کتنی ان کی جو ہے وہ چھٹی حس کام کرتی تھی. انہوں نے کیا کہا کہ جو ہے یہ چیز جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب ہمارا دین جب مکمل ہو گیا تو اب اس میں کمی شروع ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو. اس کی تائید سے جو ہے اور بھی صحیح احادیث سے آتی ہے اس کی تائید کہ اسلام کا آغاز جو ہے وہ اجنبیت میں ہوا اور حالت اجنبیت ہی کی طرف یہ عنقریب لوٹ جائے گا. جیسے اس کا آغاز ہوا تو ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. یعنی کہاں سے شروع ہوا تھا؟ غربت سے شروع ہوا تھا. بدأ غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء. تو آپ دیکھیے کہ جب دین شروع ہوا تھا یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، اور جو جس کو بتایا بھی جاتا تھا یا دین کی دعوت بھی دی جاتی تھی تو کہتے تھے تم کون سی دین کی بات کر رہے ہو، کون سی نئی بات لے کر آ رہے ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج بخشا. اور اس کے بعد جیسے کہ حضرت عمر، میں نے کہا نا جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن ہی حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا کہ جو ہے اب اس کی تنزلی کا آغاز ہو گیا، اب مکمل ہو گیا تو اب کمی آنا شروع ہو جائے گی اس میں. تو اب آج آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں کو دین سے ریلیٹڈ کوئی معلومات ہی نہیں ہوتی. یعنی قرآن کی جو اہمیت ہے اور قرآن جو ہماری زندگیوں میں اپلائی کرنے کی جو اہمیت ہے اس کو اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ جو ہے جو دنیاوی تعلیمات ہیں اور جو دنیاوی لوگ جس رخ پر جس رجحان پر جا رہے ہیں وہ اسی چیز کو ویلیو دے رہے ہوتے ہیں، اسی چیز کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں اور اسی چیز کو جو ہے وہ اپنی پریورٹی خیال کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہماری بیسک جو چیز ہے، اگر ہم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اس کتاب کا علم ہمارے پاس ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ عروج دیتا ہے. اور اس کتاب ہی کے ذریعے سے جو اس پر عمل نہیں کرتے ان کو وَيَدَعُ آخرین، یعنی جو دوسرے ہوتے ہیں، یعنی جو اس پر عمل نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ زوال دے دیتا ہے. لیکن آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ غربت سے دین شروع ہوا تھا اور عنقریب جو ہے غربت سے مراد کیا ہے؟ اجنبیت، ٹھیک ہے نا. اور عنقریب اجنبیت پہ ہی ختم ہو جائے گا. تو ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے جن کے اوپر دین ختم ہو جائے گا، یعنی جو دین پر آخر وقت تک عمل کرتے رہیں گے. امام احمد نے طارق بن شہاب کی روایت بیان کی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی امیر المؤمنین، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر ہم یہودیوں کی کتاب میں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن منا لیتے. آپ نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے جواب دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس ٹائم پہ نازل ہوئی تھی کہ وقت عرفے کی شام کا تھا اور دن جمعۃ المبارک تھا. تو اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بن صباح کی سند سے اسی طریقے سے روایت کیا اس حدیث کو. یعنی انہوں نے یہودیوں نے کیا کہا کہ جو ہے وہ ایک اور روایت میں ہے کہ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ آپ ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے عید کا دن منا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کریمہ کب اور کہاں نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے. تو جو ہے اس وقت جو ہے ہم عرفے کے دن میں تھے. سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس میں شک ہے کہ جمعے کا تھا یا نہیں تھا. بہرحال اس آیت سے مراد کون سی آیت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم.
تو سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا اگر روایت میں شک ہے تو یہ ان کے تقوی کی وجہ سے کہ انہیں اس بات میں شک ہے کہ ان کے شیخ نے انہیں اس کے بارے میں خبر دی ہے یا نہیں، اور اگر انہیں اس کے بارے میں شک ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وقوف عرفہ جمعے کے دن تھا یا نہیں، تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ واللہ تعالی علم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث جو ہے وہ کئی اور سندوں سے بھی مروی ہے کہ جو ہے وہ یہودیوں نے ان سے اس طرح سے بات کی۔ اچھا، اب وہ جو میں نے ایک اور بات آپ کو کہی تھی کہ اضطراری حالت میں مردار کھانے کا جواز، کہ بس جو بھوک میں ناچار ہو جائے، یعنی اضطر ہو جائے، مضطر ہو جائے، جو ہم اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہ ناچار ہو جائے جبکہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہونے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یعنی اگر کسی کو ان حرام اشیاء میں سے کچھ کھانے کی ضرورت پیش آ جائے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور وہ مضطر ہے، تو وہ کھا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اسی طریقے سے صحیح ابن حبان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوع روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ، یعنی اس کا کیا معنی ہے؟ ان بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، یحب محبوب رکھتا ہے، کس چیز کو محبوب رکھتا ہے، کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ کہ جو اس نے رخصتیں دی ہیں، جو اس نے اجازتیں دی ہیں، جو اس نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، ان کو قبول کر لیا جائے، جیسے کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی معصیت کا ارتکاب کیا جائے۔ جب معصیت کے ارتکاب کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، تو اسی طریقے سے کس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جو آسانیاں آپ کو دی گئی ہیں وہ جو ہے وہ ان کو ضرور قبول کیا جائے۔ یعنی مردار کھانے کے جو جواز کی یہ شرط نہیں ہے کہ 3 دن گزر جائیں اسے کھانے کی کوئی چیز نہ ملے، جیسے کہ اکثر عوام میں اور دیگر میں یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی کوئی مجبور اور مضطر ہو جائے تو اس کے لیے اسے کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس میں یہ 3 دن کی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ابو واقد کی روایت کو بیان کیا کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں ہم بھوک سے ناچار ہو جاتے ہیں، تو ہمارے لیے مردار کھانا کب حلال ہو جاتا ہے؟ فرمایا، جب تمہیں صبح کا کھانا نہ ملے اور جب شام کا کھانا نہ ملے اور تمہیں کوئی سبزی ترکاری وغیرہ بھی نہ ملے تو اسے کھا لو، ٹھیک ہے۔ یعنی اس حدیث کے الفاظ کے معنی کیا ہے کہ جب تک تمہیں صبح کا کھانا بھی نہ ملے، شام کا کھانا بھی نہ ملے اور پھر تمہیں کوئی سبزی یا ترکاری وغیرہ بھی نہ ملے، تو پھر تم جو ہے وہ حرام چیز بھی کھا سکتے ہو، لیکن غیر متجانف لإثم، یعنی گناہ کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو، تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جائز قرار دیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ کسی دوسرے انسان سے جو ہے وہ سکوت فرمایا ہے، جیسے کہ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ان اللہ غفور الرحیم۔ جو شخص ناچار ہو جاتا ہے بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والا ہو اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ حرام چیز جو ہے وہ بھی کھا سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ان لوگوں نے استدلال کیا جو یہ کہتے ہیں کہ معصیت کے سفر کی رخصتوں میں سے کوئی رخصت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معصیتوں اور نافرمانیوں کے ساتھ اس سے رخصتوں کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ آگے جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کھانے کی کیا کیا چیزیں حلال ہیں۔ قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، یعنی کیا کہا گیا کہ کون کون سی چیزیں، پہلے سوال کیا گیا کہ بھئی کیا کیا چیزیں حلال ہیں، تو کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار حلال ہے جنہیں تم سدھا لیتے ہو، یعنی جو سدھائے ہوئے کتے ہیں یا سدھائے ہوئے جو جانور ہیں جن کو تم سدھا لیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو سکھایا ہے اس کے مطابق تم انہیں سکھاتے ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اب کیا ہے اس میں کہ فَكُلُوا جو کہا گیا کہ تو تم اس کے مطابقہ سے ان کو جو ہے وہ کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ بس وہ یہ جو سکھائے ہوئے یا سدھائے ہوئے جو جانور ہیں وہ جس شکار کو پکڑ کر لے کے آتے ہیں نا تمہارے لیے، اس پر پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے؟ واتقوا اللہ، پھر وہی والی بات، تقوی والی بات آ گئی، ٹھیک ہے۔
پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے. اب حلال کا بیان ہو رہا ہے یہاں پر کہ اس سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان ناپاک چیزوں کا ذکر کیا تھا جو کھانے والے کے جسم یا دین یا دونوں ہی کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ان کے کھانے کی حالت صرف حالت اضطرار ہی اجازت دی گئی، جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی ہے. تو جو فرمایا وقت فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم، یعنی اس کے کیا معنی ہوئے کہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرائی تھیں وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ بیان کی کر دی گئی کہ بے شک ان کو جو ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے، مگر اس صورت میں کہ وہی اضطرار والی مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اگر تم بالکل ہی بس لاچار ہو جاؤ، بالکل تم جو ہے وہ اضطراب کی کیفیت میں آ جاؤ تو اس کے لیے جو ہے وہ جائز ہے. تو اب اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی ہیں، کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی ہیں. جب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو اس کے سوال کے جواب میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ سب پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. جیسا کہ سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں. تو مقاتل فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے وہ حلال رزق ہے. ایسے امام زہری سے پیشاب کے بارے میں یعنی یورین کے بارے میں بطور دوا استعمال کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ پاک چیزوں میں سے نہیں ہے، لہٰذا اسے بطور دوا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب سدھائے ہوئے شکاری جانوروں سے جو شکار کیا جاتا ہے اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، یعنی تمہارے لیے وہ ذبیحے حلال ہیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کھانے کی پاک چیزیں حلال ہیں، اور وہ شکار حلال ہے جسے تم شکاری جانوروں مثلاً کتوں سے، چیتوں سے اور بازو وغیرہ کے ذریعے سے شکار کرو، جیسے کہ جمہور صحابہ اور تابعین اور ائمہ کا مذہب ہے. تو علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت کی ہے کہ شکاری جانوروں سے مراد سدھائے ہوئے کتے، باز اور ہر وہ پرندہ ہے جو شکار کرنا جانتا ہو، اور جوارح سے مراد شکاری کتے، چیتے اور شکرے وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. اسے جو ہے وہ امام ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ پرندوں میں سے بعض وغیرہ جو شکار کریں تو اس شکار کو تم پالو تو وہ تمہارا ہے، اور اگر اس نے خود کھا لیا تو پھر تم اسے نہ کھاؤ. یعنی بعض جو ایک جانور ہوتا ہے تو وہ اگر شکار کر کے لاتا ہے اور تم لا کے تمہارے آگے رکھ دیتا ہے تو تم اسے کھا سکتے ہو، لیکن اگر اس نے خود نہیں کھا لیا تو پھر تم جو ہے وہ اسے نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے. تو جمہور کا قول یہی ہے کہ پرندوں کے ساتھ شکار بھی کتوں ہی کے ساتھ شکار کی طرح ہے، کیونکہ وہ بھی کتوں کی طرح اپنے پنجوں ہی سے شکار کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے کہ امام ابن جریر نے حضرت عدی بن حاتم کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باز کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا وہ جو تمہارے لیے روک لے تو تم اسے کھا لو. ان حیوانات کو جن کے ساتھ شکار کیا جاتا ہے جوارح کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. جوارح جو ہے وہ جرح سے ہے جس کے معنی ہے کمانے کے. عرب کہتے ہیں فلاں شخص نے اپنے اہل و عیال کے لیے نیک نامی کمائی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں فلان لا جارح لہ، یعنی فلاں شخص کا کوئی کمانے والا نہیں ہے. جیسے ایک اور آیت میں بھی ہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ تم دن میں کیا کرتے ہو وہ خبر رکھتا ہے، یعنی تم اچھا یا برا جو عمل کرتے ہو، جو کماؤ وہ اسے جانتا ہے، یعنی ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے. تو اس میں بھی جرحتم کے جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے. پھر جو ہے وہ اس کے بعد کیا استدلال کیا گیا ہے کہ الجوارح یعنی وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے سکھائے ہوئے ان جانوروں نے کیا ہو جو شکار کے لیے سدھائے گئے ہوں، اور وہ انہیں اپنے پنجوں یا ناخنوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس بات سے کیا استدلال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اگر شکاری جانور اپنے پنجے یا ناخن کے بجائے ٹکر مار کر شکار کو قتل کرے تو پھر وہ حلال نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تعلمونہن مما علمکم اللہ، یعنی تم نے ان کو سکھایا ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا تو اسی طریقے سے تم نے ان کو سکھایا ہے. اور وہ اسی طرح ہے کہ جب اسے شکار کے لیے چھوڑا جائے تو وہ چل پڑے اور جب اسے روکا جائے تو وہ رک جائے. تو جب وہ شکار کو پکڑ لے تو اپنے مالک کے لیے پکڑے حتیٰ کہ وہ اس کے پاس آ جائے. ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کو چھوڑتے وقت
اللہ کا نام لے لیا کرو، یعنی جیسے چھوڑا گیا، جیسے ہم کرتے ہیں نا چھری پھیرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، ایسے ہی شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو۔ جب شکاری جانور سدھایا ہوا ہوگا، وہ شکار کو اپنے مالک کے لیے پکڑ رکھے، اسے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا گیا تو یہ شکار حلال ہے، خواہ وہ اسے قتل ہی کیوں نہ کرے۔ اور اس مسئلے پر جو ہے وہ سب کا اجماع ہے، یعنی تمام جتنے بھی وہ ہیں وہ سب اس بات پہ جمع ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک سنت سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم میں عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں سدھائے ہوئے کتوں کو چھوڑتا ہوں اور میرے لیے شکار پکڑتے ہیں اور میں اللہ کا نام لے لیا کرتا ہوں۔ فرمایا جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتوں کو چھوڑو اور اللہ کا نام بھی لے لو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑے اس کو کھا لو۔ میں نے کہا اگر وہ قتل کر دیں، فرمایا خواہ وہ اسے قتل کر دیں، بشرطے قتل میں کوئی ایسا کتا شریک نہ ہو جو ان میں سے نہ ہو، یعنی تم نے جو سدھائے ہوئے کتے ہیں تمہارے، وہ گئے ہیں شکار کے لیے، اب کوئی ایک نیا کتا آ کر ان میں سے مل جاتا ہے تو وہ ان میں اگر شامل ہوگا تو پھر تم نہیں کھا سکتے، لیکن تم نے تو جو اپنے کتوں کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا ہے اور کسی دوسرے پر اللہ کا نام نہیں لیا ہوتا، تو میں نے عرض کیا کہ میں شکار پر چھری لگی ہوئی لاٹھی پھینکتا ہوں جو اسے لگ جاتی ہے۔ فرمایا اگر تم ایسی لاٹھی پھینکو اور وہ اسے پھاڑ دے تو اسے کھا لو، اور اگر وہ لاٹھی عرض کی طرف سے لگے تو وہ چوٹ لگا ہوا جانور ہے تو اس لیے پھر اسے مت کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری و مسلم میں بھی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب تم اپنے کتوں کو بھیجو تو اس پر اللہ کا نام لے لو، اور اگر وہ تمہارے لیے پکڑے اور تم اسے زندہ پالو تو اسے ذبح کر لو، اور اگر تم اسے پاؤ کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے لیکن اسے خود نہیں کھایا تو پھر تم اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا اسے پکڑنا ہی اسے ذبح کرنا ہے۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر اس نے شکار کو خود کھا لیا تو پھر تم اسے نہ کھاؤ، کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ شکار خود اس نے اپنے لیے کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ ہے کہ شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا، تو جو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں تو اس کو کھا لیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس آیت میں بڑی ڈیٹیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ کون کون سا شکار جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے اور کون کون سا جو ہے وہ حرام ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کے بعد میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گی کہ حضرت علی بن طلحہ نے حضرت ابن عباس سے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ کے بارے میں روایت کیا کہ جب تم اپنے شکاری جانور بھیجو تو اللہ کا نام لے لو، اگر بھول جاؤ تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اسے کھانے کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، جیسے کہ صحیحین میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پرورش کردہ عمر بن ابو سلمہ سے فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کا نام لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ جنہوں نے کفر کو نیا نیا چھوڑا ہوتا ہے، وہ گوشت لے کر آتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود اس پر اللہ کا نام لے لو اور کھا لو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس آیت کو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں دین کے یہ مسائل، جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض بہنیں ایسی ہوں جو کہ پہلی مرتبہ ہی یہ سارے مسائل سن رہی ہوں، جبکہ یہ قرآن کریم میں موجود ہیں، آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مسائل نازل کیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے دین کی سمجھ دے دے، اچھی طریقے سے ہمارے اندر جو ہے وہ دین کی سمجھ دے دے۔ اور پھر یہ دعا بھی ضرور کیا کیجیے، آج جو ہے وہ بدھ کا دن ہے اور ظہر سے عصر تک جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو لہٰذا جو ہے ظہر سے عصر تک ضرور دعا کیا کیجیے کہ یا اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیجیے، ہمیں مخلص کر دیجیے دین کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اندر دین اتار دے گا انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔